حسبی ربی جل۔ زمانے جاہلیت میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام جب بھی کسی کام کی شروعات کیا کرتے تھے تو وہ اپنے اپنے معبودوں کا نام لیا کرتے تھے، اپنے اپنے خداؤں کو پکار کر کام کی شروعات کیا کرتے تھے۔ تو اس جاہلیت کی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس کی شروعات اقرأ باسم ربک الذی کی۔ اقرأ باسم ربک الذی سے شروعات کر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے بتا دیا کہ کوئی بھی کام آپ شروع کرو تو وہ اللہ کے اسم گرامی سے شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروعات کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی تھی اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بسمک اللہم کہہ کر شروعات کیا کرتے تھے۔ کسی بھی کام کی شروعات کرتے تھے تو اللہ کے نام سے کرتے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آئے، اس وقت سے لے کر پھر آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کی شروعات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی تجویز کیا۔ تو اس لیے تمام حضرات جتنے بھی ہیں وہ جو بھی کام شروع کریں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کریں، کیونکہ امت میں سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جو معمول تھا وہ ختم ہو گیا۔ بعض حضرات نے تو کتابت کے اندر بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا شروع کر دیا، جبکہ 786 کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے سلام کو ختم کر دیا اسی طریقے سے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ختم کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو، جب آپ پانی کا برتن کوئی چیز ڈھکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھکو، جب آپ کھانے پینے کو کوئی چیز جائے تو بسم اللہ پڑھو، جب آپ سواری پر چڑھیں تو بسم اللہ پڑھو، جب آپ اترو تو بسم اللہ پڑھو۔ یعنی جو کام ہے وہ کام سارے کے سارے بسم اللہ سے شروع کریں، کیونکہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کا رواج بن گیا کہ ہم تو پہننے اوڑھنے میں چلنے پھرنے میں سواری میں تو بہت دور کی بات رہی، ہم لوگوں تو کھانے پینے کے اندر بھی بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوئی اہمیت ہی نہیں جانی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے جو کام شروع ہوگا اس کے اندر رحمت بھی ہوگی اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو ختم کر دیا، اور یہ نہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے صرف اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ ہم نے جو کہا کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور اس پروردگار کے نام سے شروع کرتے ہیں تو بس اس کا ثواب مل گیا، نہیں، اس کا ثواب نہیں ملا، بلکہ اس سے زیادہ ملا، وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم نے کھانا شروع کیا اور کھانا شروع کرنے کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کرا، تو اب ہمیں ثواب کہاں سے ملنا شروع ہوا؟ یہاں سے نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کھانے پر، یہاں سے شروع نہیں ہوا، بلکہ ہمارا ثواب کہاں سے شروع ہوا؟ ہمارا ثواب شروع ہوا ہے گیہوں کے دانے کے بونے سے، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس مالک کائنات کے نام سے شروع کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے کہ اے اللہ یہ جو روٹی میں کھا رہا ہوں، یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے بس کی بات نہیں تھی، آپ کی طاقت تھی کہ آپ نے گیہوں کو زمین
تو اس کا ثواب۔ آپ ہی کی طاقت تھی کہ آپ نے گیہوں کو پھر آٹے میں پسوایا تو اس کا ثواب۔ مزدور لے کر آئے آٹے کو بازار کے اندر، ہم لے کر نہیں آ سکتے تھے، ہم پسوا نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے پسوایا بھی، پسوا کر بھی مزدوروں کے ہاتھ سے بازار میں لائے۔ بازار میں آنے کے بعد پھر ہمیں طاقت دی کہ ہم لے کر آئے، پھر ہم نے اس کو گھر میں گوندھا، گوندھنے کے بعد وہ روٹی پکی، وہ روٹی آگ پر پکی، وہ آگ کی دی ہوئی تھی، اس آگ نے روٹی کو پکایا، اس آگ نے روٹی کو تیار کیا، پھر آپ نے وہ روٹی کھانے کے اسباب ہمارے دانت ہمارے منہ کے اندر پیدا کیے۔ تو یہ تمام چیزیں اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اپنا روٹی کا ٹکڑا ہم اپنے منہ کے اندر رکھ سکتے، تو وہ وہاں سے ثواب ملنا شروع ہوا، نہ کہ یہاں بیٹھ کر۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ثواب کو سمجھے، اسی طریقے سے ہم کسی بھی سواری کے اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں، وہ گھوڑا ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کار ہو یا گاڑی ہو، تو ہم وہاں سے اگر کھڑکی کھول کر یا ہم موٹر سائیکل پر چڑھتے ہوئے یہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ثواب یہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہیں سے ملنا شروع ہو گیا، بلکہ ثواب یہ ہے کہ اے اللہ یہ آپ نے انجن تیار کیا، آپ نے لوہا تیار کیا، اس لوہے سے انجن بنا، انجن سے گاڑی بنی، بنانے والے کے دماغ میں آپ نے ڈالا، بنانے والے نے تیار کرا، تیار کر کے پھر آپ نے اس کے لیے تیل کو مہیا کیا، تیل کو مہیا ہونے کے بعد پھر آپ نے ہم کو اتنا پیسہ دیا کہ ہم نے اس گاڑی کو خریدا، پھر گاڑی خریدنے کے بعد آپ نے ہمیں اتنی عقل دی کہ ہم اس کو چلانے کے لیے آمادہ، چلانے کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے عقل کو چلایا اور عقل آپ کی دی ہوئی ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر بیٹھ کر جا رہے ہیں، طاقت بھی آپ ہی نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اے اللہ ہم اسی وجہ سے آپ کے رحمان الرحیم کے نام سے اس کام کی شروعات کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف سواری پر بیٹھنے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ جہاں سے بننا شروع ہوا، اگر ہم نے بسم اللہ پڑھی تو ہمیں وہیں سے ثواب ملنا شروع ہوا۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو جانیں اور ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور اس کا ثواب حاصل کریں اور اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔